لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيه ما تو ہے مجھے تو ہے رقیب سنتا ہے تو ہے قریب سب کا محافظ ایک ہی تو سب کا فقط تو ہی الہ لا الہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے بہرا ہوں اندھا نہیں۔ آج کی کہانی کے آغاز سے پہلے میں تھوڑا سا کہانی سے متعلق جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں۔ آج کی کہانی کا تعلق ابو جعفر سے ہے۔ ابو جعفر منصور جو ہیں یہ دوسرے عباسی خلیفہ ہیں اور یہ اپنے بھائی ابو عبداللہ صفح کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے عباسی خلافت کو مستحکم کیا، بغداد کو دارالحکومت بنایا اور اپنے بیٹے جعفر کی نسبت سے ان کا لقب ابو جعفر ہوا۔ زبیدہ جعفر کی بیٹی تھی۔ زبیدہ وہ عورت ہیں جنہوں نے حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی تھی اور ان کا بہت بڑا کام تھا یہ والا، اور یہ بعد میں اپنے چچا زاد ہارون رشید کی ملکہ بھی بنی تھی۔ منصور کے بعد ان کا بیٹا مہدی تخت کی خلافت پر بیٹھا تھا۔ تو جناب کہانی کا انٹروڈکشن آپ نے لے لیا، اب آپ سے ہم کہانی شیئر کرتے ہیں۔ ناسیہ ان کے نصیحت کرنے والے نے ابو جعفر منصور سے کہا کہ اے امیر المومنین، ایک دفعہ میں ملک چین کے سفر پر گیا تھا۔ وہاں پر ایک دفعہ میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کے کان کی قوت سماعت ختم ہو گئی ہے اور وہ بہرا ہو گیا ہے، یعنی کہ بادشاہ کے سننے کی جو حس تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور اس پر بادشاہ زار و کتار رونے لگا۔ بادشاہ کے ہم نشینوں نے اسے صبر پر بہت زیادہ تلقین کی اور سمجھایا کہ بادشاہ سلامت آپ صبر کریں۔ بادشاہ نے اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے اوپر مصیبت آن پڑی ہے، بلکہ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ اگر کوئی مظلوم انصاف کے لیے میرا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو میں اس کی آہ نہیں سن پاؤں گا۔ پھر بادشاہ نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں کان کی سماعت سے محروم ہو چکا ہوں، سن نہیں سکتا، لیکن میری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں اور ان کی روشنی سے میں محروم نہیں ہوا۔ آپ لوگ اس طرح سے کریں، لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اگر کسی بھی شخص پر کوئی ظلم ہو، کوئی مظلوم ہو تو وہ سرخ رنگ کا کپڑا پہنے، اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بادشاہ شام کے قریب اپنی سواری پر سوار ہو کر بہت غور سے لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلا کرتا تھا کہ کسی مظلوم نے اپنی فریاد رسی کے لیے لال رنگ کا کپڑا تو نہیں پہنا ہوا تاکہ وہ اس کی پکار پر لبیک کہے اور اس کی مشکل کو حل کرنے میں اس کی مدد دے۔ اس کہانی کے اندر بہت ہی زبردست چیز یہ ہے کہ کتنے رحم دل بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ ایک چیز کے محروم ہونے کے بعد بھی ان کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں وہ اپنی رعایا پر ناانصافی نہ کر دیں، اور ان کے رونے کی وجہ بھی یہ تھی۔ اللہ پاک آج کے دور میں بھی ہمارے حکمرانوں کو اسی طرح کا بنا دے، آمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله